عموماً اسرائیل کو ایک نظریاتی ریاست کہا جاتا ہے، اور یہ میں نے جہاں تک دیکھا ہے انڈین رائٹرز کافی حد تک لکھتے ہیں، کیونکہ ایک پاکستان کا بھی پہلو موجود ہے جن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک نظریاتی ریاست تھی جو دین اسلام کی بنیاد پر بن گئی تھی، اور جو اسرائیل ہے وہ بھی یہودیت کی بنیاد پر بنی اور وہ اس کو بھی نظریاتی ریاست کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے کہ وہ ایک ویسٹرن ایکسٹینشن ہے مڈل ایسٹ کے اندر۔ اگر ہم یہ کہیں کہ برطانیہ اپنی کالونیز کے اندر بہت کمزور تو ہو چکا تھا، مگر ان کے ذہن تو ظاہر زندہ تھے، اس وقت تک بھی چرچل جیسے لوگ زندہ تھے، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن جیسے لوگ زندہ تھے، اور لارڈ میکالے جیسے لوگ زندہ تھے۔ ان کے ذہن تو مردہ نہیں ہوئے تھے۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ جنگ عظیم اول کے اندر اور جنگ عظیم دوم کے اندر جس طرح وہ بحیرہ عرب سے ہوتے ہوئے سوئز کنال کو استعمال کر کے، میڈیٹرانین کا استعمال کر کے وہ جرمنز کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے، اور ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو دونوں میں کامیاب ہوئے۔ وہ اس کی اہمیت کو، میڈیٹرانین کی سی کی اہمیت کو اچھی طرح سے جانتے تھے، اور وہ اس حالت میں کبھی بھی ایشیا و افریقہ کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے کہ وہ ان کے پاسٹ جو سبجیکٹس تھے، یعنی ماضی کے جو غلام تھے، ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ان کو کہیں کہ فیلو اور فرینڈ نیور ایور سبجیکٹ، یعنی کبھی بھی کوئی غلام نہیں ہے ہم آپ کے، ہاں ساتھی اور دوست تو کسی وقت ہو سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کی جو ریاست قائم کی گئی وہ ایکچولی ویسٹرن ایکسٹینشن تھی، اور برطانویوں کی اور امریکیوں کی پوری سپورٹ سے بنی تھی، اور وہاں وہ اپنا ایک اثر و رسوخ رکھنا چاہتے تھے کہ میڈیٹرانین سی اور سوئز کینال ان کے کم از کم ان کی اختیار میں رہنا چاہیے، اور آنے والے وقت میں کوئی بھی ایشیا کے اندر یا دنیا بھر کے اندر کہیں بھی اگر یہ جنگیں ہوتی ہیں، یا اس طرح کا ورلڈ وار ٹو اور ورلڈ وار ون جیسا کوئی اور معمہ پیش ہوتا ہے، تو امریکہ اور یورپی ممالک کو آسانی کے ساتھ یہ مفاد حاصل ہونا چاہیے کہ وہ دنیا کی کسی بھی طاقت کو ہرا سکیں، شکست زدہ کر سکیں۔ یہ وہ منصوبہ بندی ہے جو دراصل میڈیٹرانین سی کے اوپر اسرائیل نامی ایک ریاست، جس کو عموماً مذہبی ریاست کہا جاتا ہے، مگر وہاں کے جوئش پیپل بھی اس ریاست کے اعمال کو، اس کی پالیسیوں کو مکمل طور پر ریجیکٹ کرتے ہیں، اور یہ مذہبی نہیں ہے بلکہ ایک ویسٹرن ایکسٹینشن ہے، جس کی وجہ سے اس کے کسی بھی فیصلے پر اور اس کے کسی بھی حالت میں اس پر پابندیاں لگانے کے لیے، اور اس کے یا پھر اس کو سزا دینے کے لیے، یا اس کے لیڈرز کو پر پابندیاں لگانے کے لیے یورپ اور امریکہ کبھی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ایک ہی نسل ہے، اور امریکہ، برطانیہ ہو، فرانس ہو، جرمنز ہوں، کوئی بھی ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسرائیلی ہیں، اور اسرائیلی سمجھتے ہیں کہ وہ برطانوی، امریکی اور فرانسیسی ہیں۔ یہ ایک ہی نسل ہے، اور اسی لیے میں نے کہا ہے کہ اسرائیل دراصل ویسٹرن ایکسٹینشن کا نام ہے، اور اس کے دفاع کے لیے امریکی اور یورپی ممالک کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ مگر اس موجودہ دور میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیا پاکستان کو اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، یعنی ریکگنائز کر لینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس بات کا ایک بہت بڑا مطلب ہے، یعنی وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کو یہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ جب ہمارے کولونیل ماسٹرز نے ہم سے ودڈرا کیا تھا، اور اپنی پلاننگ کے تحت جو اپنی ایکسٹینشن میڈیٹرانین سی کے اوپر اس لیے رکھی تھی کہ آنے والے وقت میں کوئی بھی جنگی صورتحال ہو تو وہ ڈومیننٹ رہ سکیں، تو مغربی ممالک دنیا کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈومیننٹ رہ سکیں، تو اس کا مطلب اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ ہم ان کا یہ فیصلہ قبول کر لیتے ہیں، ہاں جی سر آپ جو ہیں میڈیٹرینین سی کے اوپر اپنی ایکسٹینشن رکھ سکتے ہیں، اور ہمیں یہ قبول ہے کہ آپ غلبہ پائے رکھیں اور آپ ہمارے اوپر کسی بھی طرح کا تسلط جمائے رکھیں، آپ کچھ بھی فیصلے کرتے رہیں، آپ افغانستان کے اندر آ کر انسانی حقوق کے نام پر اور ڈیموکریسی کے نام پر آ کے حملہ آور ہوں، اور آپ یہاں 20 سال گزاریں، مگر ہم آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آفیشلی کھڑے رہیں گے اور ہم آپ کے خلاف کبھی ایکٹ نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح اگر آپ آئیں شام کے اندر، آپ عراق کے اندر اس انداز میں حملہ آور ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کی کوئی ریزولوشن ہی پاس نہ ہوئی ہو اور کسی نے یہ پرمیشن ہی نہ دی ہو کہ عراق کے اندر آپ مداخلت کریں، تو اس کے باوجود اگر آپ حملہ آور ہو جاتے ہیں تو ہم یہ مان گئے کہ امریکہ کو، برطانیہ کو، فرانس کو کبھی بھی کسی کو یہ روکنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے اسرائیل جیسی ریاست کو ریکگنائز کیا ہے، اور ہم نے اس بات کو ریکگنائز کیا ہے کہ میڈیٹرینین سی کے اوپر یا سوئز کینال کے اوپر ویسٹرن ڈومیننس رہے گی اور رہنی چاہیے، کیونکہ ہم نے اس کو لیگلی ریکگنائز کر دیا اس شکل میں کہ ہم نے اسرائیل کو ریکگنائز کر دیا۔ میرے خیال میں یہ بات کسی بھی غیرت مند پاکستانی کو جو ہے میرے خیال میں یہ بات کسی بھی غیرت مند پاکستانی کو جو اپنے پریویس 100 ایئرز کی یا ایٹ لیسٹ کلونیل ایج کی، جو جب ہمارے اوپر برطانوی قابض تھے اس وقت کے حالات و واقعات سے اگر واقف ہے تو وہ ان کے رویوں کو جانتا ہوگا کہ یہ کس قسم کے ریسسٹ لوگ ہیں، انگریز لوگ، جن کے بارے میں خان عبدالغفار خان نے یہ کہا تھا کہ they are white people but they have black hearts، یہ سفید چمڑی والے لوگ دراصل سیاہ کالے دل رکھتے ہیں اپنے اندر، اور ہمارے مستقبل کے بارے میں ان کی جو سوچ ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ اگر ہم انہیں اس طرح کی سہولت سے نواز دیتے ہیں اور ہم ایک بار پھر ان کے سامنے سر بسجدہ ہو جاتے ہیں اس انداز میں کہ جی ہاں آپ کا یہ فیصلہ کہ آپ میڈیٹرینین سی کے اوپر ایک اپنی مرضی کی ریاست قائم کریں گے اور اس کو یونائٹڈ نیشن سے اپنی مرضی سے ایک ریزولوشن پاس کروا کے لیگلائز کریں گے اور ہم اس فیصلے کو قبول کریں گے کسی بھی شکل میں، تو میرے خیال سے یہ ہمیں ہماری تاریخ سے دور رکھ کر ہی ممکن ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑی کوئی بے غیرتی بھی نہیں ہو سکتی اور نہ سمجھی بھی نہیں ہو سکتی۔